ضرورت. ہمیں تو کسی کو چھینک بھی آ جائے تو کہتے ہیں امریکہ کی سازش. قوموں کے سفینے اپنے ہاتھوں ڈوبتے ہیں، قومیں خود برباد ہوتی ہیں، پھر بربادی آتی ہے. 3 چیزیں تباہی کا سبب ہوتی ہیں اور وہ ساری موجود ہیں. ایک ظلم، ایک جھوٹ، ایک خیانت. میرا سارا دیس جھوٹ پر ہے، خیانت پر ہے، ظلم پر ہے. صرف طاقتور ظالم نہیں ہے، غریب بھی ظالم ہے. صرف سیاستدان ظالم نہیں، غریب بھی ظالم ہے. صرف پولیس والے ظلم نہیں کرتے، عوام بھی ظلم کی انتہا پر ہے. میں جیلوں میں جاتا ہوں بیان کرنے. فیصل آباد میں 13 آدمی ایک دن میں پھانسی چڑھے تھے، اس میں 5 بے گناہ تھے. ان پر FIR کٹوانے والی کون تھے؟ پاکستان کے عوام تھے. کوئی حکمران نہیں تھے، کوئی پیپل پارٹی نہیں تھی، کوئی نون کاف لیگ نہیں تھی. عام لوگ. FIR کاٹنے والا پولیس والا بھی پاکستان کا تھا. ایک آدمی بے گناہ مر جائے تو میرے نبی کا فرمان ہے اگر ایک آدمی کو بے گناہ قتل کر دیا گیا اور اس کے قتل پر پوری دنیا جمع تھی تو اللہ ایک کے بدلے میں سب کو جہنم میں ڈال دے گا. جس دیش میں بے گناہوں کو پھانسی لگے اس دیش کے ایٹمی طاقت بننے سے کیا ہوگا؟ جس دیش کا وکیل جھوٹے مقدمے خود درج کروائے اس دیش میں انصاف کہاں ہوگا؟ اور جس دیش سے انصاف مٹ جاتا ہے وہاں کہاں سے رحمت آئے گی؟ ہمارا سارے لاہور کا تاجر بددیانت ہے، سارے پنجاب سندھ بلوچستان کا تاجر بددیانت ہے. سارا بازار جھوٹ پر، خیانت پر، کھوٹ پر ہے. کوئی بیچارہ پھنس جاتا ہے نا اور اپنی چیز بیچنے پر آ جاتا ہے تو یہ جتنے پراپرٹی والے ظالم درندے ہیں یہ ریٹ گھٹانا شروع کر دیتے. اس کی مدد نہیں کرتے کہ ہمارا بھائی پھنس گیا ہے تو اس کی چیز 4 پیسے زیادہ دے کے خرید لو، اپنی مصیبت سے نکل جائے. اس کے ریٹ گھٹانا شروع کر دیتے ہیں. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یا رسول اللہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ ہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا. کہ اگر میرا امتی ہے تو 2 کام نہیں کرے گا چاہے کچھ ہو جائے. ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا. سارا تاجر دھوکے باز ہے، سارا معاشرہ جھوٹ اور دھوکے اور فراڈ پر ہے. سارے سے مراد اکثر 100 میں جب 100 ہی ایسے ہوں، 1,00,000 میں کوئی ایک ہو تو کیا ہوا؟ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا. ہندوستان ہمارا ازلی دشمن ہے. نہیں، تم اپنے ازلی دشمن ہو. ہماری دشمنی تو نفس و شیطان سے تھی، انہی کوئی دوست بنا لیا تو اب دشمن کا کیا ہے؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. جب 90% امت نماز نہ پڑھتی ہو، 100% تاجر جھوٹ پہ چلتا ہو، 100 میں 100 بچے ماں باپ کو دکھ دینے والے ہوں، 100 میں 100 تاجر کھوٹ، خیانت، جھوٹ کا شکار ہوں، تو وہاں میرے رب کی رحمتیں کہاں سے اتریں گی اور ایٹمی طاقت بننے سے کہاں عزت ملے گی؟ یہاں جنید بغدادی بھی صدر بنا کے بٹھا دیے جائیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو وزیر اعظم بنا دیا جائے اور امت کا عمل وہ ہو جو آج ہے، تو ایسی بڑی ہستیاں بھی ہماری تقدیر نہیں بدل سکتی. جب زبان کا بول غلط ہو، جب زبان گالی کی عادی ہو، جب زبان جھوٹ کی عادی ہو، کس کا رونا روئے؟ جب ڈاکٹر مریض کو کسٹمر سمجھنے لگے ہو، جس دیش میں مریض کو کسٹمر سمجھا جائے اس دیش کا کیا حال؟ طب کسی زمانے میں کمائی کا ذریعہ نہیں تھا. جب کبھی دین تھا تو طبیبوں کی کفالت حکومت کیا کرتی تھی.
اور علاج مفت ہوتے تھے۔ آج کا ڈاکٹر کہتا میں تاجر ہوں، دیکھو میرا مریض لے کے چلا گیا، اس پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، میرا مریض لے کے چلا گیا، اور مریض بیچے جاتے ہیں کہ جی میں مریض بھیج رہا ہوں، پھر میرا کتنا پرسنٹیج ہوگا۔ اس ملک کی نیا کون پار لگائے گا جہاں کا طبیب تاجر بن جائے، جہاں ثقافت کے نام پہ ننگے ناچ ہو، ثقافت کے نام پر گانے بجانے کی محفلیں۔ اس لیے ملک لیا تھا، نہ لیتے تو اچھا تھا، نہ ہی بنتا تو اچھا تھا۔ 6 لاکھ انسانوں کو کیا جواب دیں گے؟ معصوم بچوں سمیت ذبح ہو گئے، سکھوں کی کرپانوں کا شکار ہو گئے۔ میرے بھائیوں، کوئی ناامیدی کی بات نہیں ہے، آج ہم توبہ کر کے اللہ رسول سے صلح کر لیں تو کام بن جائے، کل صبح نمودار ہو جائے گی۔ صبح کوئی دور نہیں ہے، قریب ہے، ایک قدم پہ صبح ہے، ایک قدم پہ تابناک مستقبل ہے۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما